کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں کچھ بڑا کر جاتے ہیں وہ اکثر دوسروں سے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، کچھ الگ سے، کچھ غیر معمولی، اور بعض اوقات لوگوں کو وہ تھوڑے پاگل بھی لگتے ہیں۔ 2000 سال سے بھی پہلے یونان کے مشہور فلسفی ارسطو نے ایک دلچسپ بات کہی تھی: کبھی بھی کوئی عظیم ذہن پاگل پن کی ہلکی سی جھلک کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ پہلی بار سننے پر یہ بات عجیب لگتی ہے۔ کیا ارسطو یہ کہنا چاہتے تھے کہ بڑے لوگ واقعی پاگل ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کا مطلب کچھ اور تھا۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ جو لوگ غیر معمولی کام کرتے ہیں وہ اکثر ایسے انداز میں سوچتے ہیں جو باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ذرا سوچیں، جب کوئی شخص ایسے خواب پر یقین رکھتا ہے جس پر کوئی اور یقین نہ کرے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ جب کوئی انسان برسوں تک ایک مقصد کے پیچھے لگا رہے حالانکہ کامیابی کی کوئی گارنٹی نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور جب کوئی سب کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنا راستہ چنتا ہے تو وہ دوسروں کو عجیب لگتا ہے۔ لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ دنیا کے بہت سے عظیم لوگ ایک وقت میں عجیب سمجھے جاتے تھے۔ سائنسدان، موجد، فنکار، لکھاری اور کامیاب کاروباری لوگ، ان سب میں ایک چیز مشترک تھی۔ ان کے اندر اپنے مقصد کے لیے ایک غیر معمولی جذبہ تھا۔ وہ وہاں بھی مواقع دیکھ لیتے تھے جہاں باقی لوگ صرف مشکلات دیکھتے تھے۔ وہ ایسے سوال پوچھتے تھے جو کوئی اور پوچھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور اکثر ان کے خیالات شروع میں بالکل ناممکن لگتے تھے۔ ذرا تصور کریں، اگر چند سو سال پہلے آپ لوگوں کو بتاتے کہ انسان آسمان میں اڑیں گے تو شاید وہ ہنس پڑتے۔ اگر آپ کہتے کہ ایک دن ہماری جیب میں ایسا چھوٹا سا آلہ ہوگا جس سے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود شخص سے فوراً بات کر سکیں گے تو لوگ اسے کہانی سمجھتے۔ لیکن آج یہ سب حقیقت ہے۔ اکثر بڑی تبدیلیاں ایک ایسے خیال سے شروع ہوتی ہیں جسے شروع میں لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، اور جو لوگ ان خیالات پر یقین رکھتے ہیں وہ کامیاب ہونے تک دوسروں کو غیر منطقی لگتے رہتے ہیں۔ شاید یہی وہ پاگل پن کی ہلکی سی جھلک ہے جس کی بات ارسطو کر رہے تھے۔ یہ نقصان پہنچانے والا پاگل پن نہیں، بلکہ مختلف انداز میں سوچنے کی ہمت ہے۔ ایسی چیز کا تصور کرنے کی صلاحیت ہے جو ابھی موجود ہی نہیں، اور اس وقت بھی ڈٹے رہنے کا حوصلہ ہے جب سب لوگ آپ کو رک جانے کا مشورہ دے رہے ہوں۔ عظیم لوگ اکثر اپنے کام کے بارے میں حد سے زیادہ متجسس اور پرجوش ہوتے ہیں۔ وہ گھنٹوں، دنوں اور کبھی کبھی سالوں تک ایک ہی مقصد پر کام کرتے رہتے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والوں کو یہ سب ضرورت سے زیادہ لگ سکتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں، آخر ایک ہی کام پر اتنا وقت کیوں لگا رہے ہو؟ ایک خواب کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دے رہے ہو؟ بار بار ناکام ہونے کے باوجود کوشش کیوں جاری ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ضد اور مستقل مزاجی نہ ہوتی تو بہت سی بڑی کامیابیاں کبھی وجود میں نہ آتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہی چیز جو کسی کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے اکثر اسی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے، صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا۔ اگر محنت نہ ہو تو جذبہ بے فائدہ رہ جاتا ہے۔ اگر عمل نہ ہو تو تخیل صرف تخیل ہی رہتا ہے، اور اگر کوشش نہ ہو تو خواب صرف خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ واقعی کامیاب ہوتے ہیں وہ مختلف سوچنے کے ساتھ ساتھ مسلسل محنت بھی کرتے ہیں۔ وہ بڑے خواب دیکھتے ہیں لیکن ان خوابوں کے لیے روز کام بھی کرتے ہیں۔ وہ روایت سے ہٹ کر سوچتے ہیں لیکن سیکھنا کبھی نہیں چھوڑتے۔ شاید ارسطو کی یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مختلف ہونے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنے خیالات صرف اس لیے چھپا لیتے ہیں کہ کہیں لوگ ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ بہت سے لوگ خطرہ مول نہیں لیتے کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ اگر ناکام ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن ہر ایجاد، ہر شاہکار اور ہر بڑی کامیابی کا آغاز کسی ایسے شخص سے ہوا تھا جس نے عام سوچ سے آگے دیکھنے کی ہمت کی۔ اس لیے اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ دوسروں سے مختلف ہیں
اگر آپ کے پاس کوئی ایسا خواب ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے، اگر کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے خیالات حقیقت پسندانہ نہیں ہیں، تو ارسطو کے یہ الفاظ یاد رکھیے: کبھی بھی کوئی عظیم ذہن پاگل پن کی ہلکی سی جھلک کے بغیر وجود میں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے آج لوگ جس بات پر آپ کو عجیب سمجھتے ہیں، کل وہی بات آپ کی پہچان بن جائے، کیونکہ عظمت ہمیشہ سب کی طرح سوچنے سے نہیں آتی، وہ تب آتی ہے جب کوئی شخص دوسروں سے ہٹ کر سوچنے کی ہمت کرتا ہے۔ اور شاید اصل مقصد یہ نہیں کہ لوگ آپ کو پاگل نہ کہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خواب پر اتنا یقین رکھیں، اتنی ہمت دکھائیں اور اتنی محنت کریں کہ ایک دن وہی پاگل پن ایک غیر معمولی کامیابی بن جائے۔